بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسن۔ ناظرین و سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ اسوہ حسنہ قرار دی۔ دنیا کے اندر لوگ کامیاب ہونے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی حالات زندگی پڑھتے ہیں، ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی بڑے بن جائیں، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامیاب، آپ سے بڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بشر اور اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ کیا زندگی کے کسی ایک پہلو کے اعتبار سے یا چند گوشوں کے اعتبار سے؟ نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بہترین انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ مہد سے لے کے لحد تک اور زندگی کے جملہ معاملات کہ یعنی جو انسان اپنے ذہن میں تصور کر سکتا ہے زندگی کے کسی بھی معاملے کے متعلق، وہ جنگ ہو، وہ امن ہو، وہ عبادات ہوں، وہ معاملات ہوں، اور وہ خانگی زندگی کے معاملات ہوں، یا اس طرح دیگر زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ اور نمونہ۔ دنیا کے اندر لوگ بے شمار قسم کے مذہبی پیشواؤں کی پیروی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور ان کے جو مذہب ہیں ان کی طرف وہ منسوب ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پہلے 30 سال کے متعلق تاریخ خاموش ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کی زندگی کا، اور آخری جو 3 سال معلوم ہے اس میں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تجارت کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، خانگی زندگی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی زندگی سے یہ ملے کہ انہوں نے جنگ کے اندر کیا تعلیمات دی ہیں، صلح کے اندر کیا تعلیمات دی ہیں، قومی اور بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا ارشادات ہیں ان کے، یا آپ کو یہ ملے ان کی زندگی میں کہ بطور حاکم کے، بطور ایک حکمران کے، ایک رہبر و رہنما کی، ایک مذہبی پیشوا کی کیا تعلیمات ہیں۔ تاریخ خاموش ہے اس کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو دعوت الی اللہ ملے گی، ظالم اور جابر حکمران کے خلاف جو جہاد ہے وہ آپ کو ملے گا، اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ کو ملیں گی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس بارے میں خاموش ہے کہ ان کے خانگی معاملات کیا تھے، اور تجارت، لین دین اور بزنس کے متعلق ان کی تعلیمات اور ارشادات کیا ہیں، اور دیگر جو بطور حکمران کے اور بطور ایک والد کے اور اسی طرح بطور ایک پوری دنیا کے معلم اور مربی ہونے کے اعتبار سے یہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ہمارے قریب ہی انڈیا کے اندر دیکھ لیجئے کہ لوگ بدھ مت کے ماننے والے ہیں، گرو نانک جو ہے ان کی تعلیمات کے اندر آپ کو اخلاقیات ملے گی، ترک دنیا ملے گی کہ خود جو ہے وہ ساری دنیا کے معاملات چھوڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، لیکن زندگی کے جملہ معاملات گزارنے کے لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان جنگلوں کی طرف نکل جائے اور اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، ان کو ترک کر دے۔ دنیا کے اندر بے شمار اور مذہبی پیشوا گزرے ہیں، زرتشت دیکھ لیجئے اور گوتم بدھ کے ماننے والے دیکھ لیجئے، چائنا کے اندر آج زرتشت کو ماننے والے ہیں اور ایک کثیر تعداد ہے، لیکن یہ آپ کو زرتشت کی زندگی میں نہیں ملے گا کہ 30 سال تک انہوں نے حکمرانی کی، لیکن اس کے بعد جنگلوں میں چلے گئے اور وہ انہوں نے اپنی زندگی اس طرح بسر کی۔ پوری دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد ہستی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات طیبہ ہے کہ جو اسوہ عالم ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور اگر کوئی اولاد آدم کے اندر انسان کامل ہونے کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اسی متعلق جو ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ اسوہ حسنہ کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں آپ ان کا مطالعہ کیجیے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ اور مکتوب ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ محدثین کرام نے کس قدر عظیم خدمات سر انجام دی ہیں۔ صحیح بخاری کو دیکھ لیجیے کہ صحیح بخاری کے اندر
جو آغاز ہوتا ہے کتاب بدء الوحی سے ہوتا ہے، اور جو صحیح بخاری کا اختتام آخری جو کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ یہ تقریباً 80 کے قریب جو کتابیں اور ان کے تحت ابواب اور پھر اس کے نیچے کئی احادیث، یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہترین مجموعہ ہے، اور زندگی کے ایک ایک پہلو اور معاملے کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ عبادات کے اندر آپ کی کیا تعلیمات ہیں، جہاد اور مغازی کے اندر آپ کی کیا تعلیمات ہیں، صوم و صلاح کے اندر آپ کی کیا تعلیمات ہیں۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، آپ کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے جو فقہ کی ترتیب پر محدثین کرام نے حدیث کی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، در حقیقت وہ ساری کی ساری سیرت رسول ہے، اور سیرت رسول کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین دنیا کے پاس نمونہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی سیرت کو محفوظ اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو باقی رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان اس وقت ہمارے سامنے بالکل حقیقت بن کے آئینے کی طرح بالکل کھڑا ہو جاتا ہے کہ واقعتاً ہی اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ایک ایک حرف حقیقت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کامل کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو آج بھی دنیا کامیابی، ترقی، رفعت اور بلندی کی منزلوں کو پا سکتی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں جو سیرت طیبہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے، انسان کامل کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔